تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحبک یا نور اللہ. ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد مقصود علی قادری. پروگرام میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ ہو جاؤں میں قربان مدینے والے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ سیکنڈ ہوسٹ ہیں محمد حمزہ اتاری. امید کرتا ہوں ناظرین آپ ٹھیک ہوں گے. ان الفاظ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کروں گا کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے ہر دم، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے ہر دم، یہی رکھیے میری پہچان مدینے والے، تجھ پہ ہو جاؤں میں قربان مدینے والے. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے سنا حمزہ علی اتاری صاحب نے خوبصورت کلام پڑھا اور یہی ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. ناظرین، آج یہ بتاتا چلوں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جو کسی ستاروں کے محتاج نہیں. الحمدللہ قاری قرآن بھی ہیں، آقا کے ثنا خواں بھی ہیں، بہت اچھے انسان بھی ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں حضرت علامہ مولانا محمد عمران زئی صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک. گھر پر خیریت؟ آپ خیریت سے پہنچے؟ ماشاء اللہ. ناظرین، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں آج بہت اچھے شخصیت نے جوائن کیا. ان کے ساتھ ساتھ فخر اہل سنت خوبصورت ثناخوانی کرتے ہیں اور کسی تاروں کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ اچھی ثناخوانی کے ساتھ ساتھ یہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں اور آقا کے ثنا خواں بھی ہیں. میری مراد عظیم عاشق رسول و مداح رسول حافظ محمد ذیشان ساقی صاحب. السلام علیکم ساقی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیسا لگ رہا ہے ہمارے پروگرام میں آنا؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی انشاءاللہ حافظ صاحب آپ سے گفتگو بھی ہوگی، آپ سے نعت بھی سنیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو حمد باری تعالیٰ سنائیں اور اس سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں. سایہ نظر کرم دی کر سونے آئے، سایہ نظر کرم دی کر سونے آئے، سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایہ نظر کرم دی، سایہ نظر کرم. اور میں تتڑی دیاں سن لے، ہاں میں تتڑی دیاں سن لے، شان تیری تو واری میں جاواں، شان تیری تو واری میں جاواں، شان تیری تو واری میں جاواں. میں نو نظراں چ اپنی رکھ سونے آئے، میں نو نظراں چ اپنی رکھ سونے آئے، سونے عرض میری، سونے عرض میری، سایہ نظر کرم. اور بڑا خوبصورت شعر کہ لال مواں دی جولی چھپا دے، لال مواں دی جولی چھپا دے، لال مواں دی جولی چھپا دے، دکھڑے جگ تو سارے مٹا
ہر سونے آوے ساڑی خالی جولی ہر سونے آوے سونے ہر سے میری سونے ہر سے میری سایہ نظر کرم دی سایہ نظر کرم دی سایہ نظر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز اعلیٰ انداز میں حمد باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا تھے. اللہ پاک بھائی کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بڑھتے ہیں قادری صاحب کی طرف. آگے بالکل حمزہ, بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنا اور دیکھنا. آپ کو کیسا لگا ساقی صاحب نے پڑھا؟ ماشاءاللہ قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے بھائی. حمزہ, میں چاہوں گا کہ آج آپ نے ہمارے سیکنڈ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے, تو ہمارے ناظرین کو رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں. ماشاءاللہ قادری صاحب, جی ہاں بالکل. دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. میری تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, صدقہ کریں, زکوٰۃ کریں, حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. ٹھیک ہے, یہی میرا پیغام ہے سب کو, کیونکہ برکتوں والا مہینہ ہے قادری صاحب. جی بالکل ماشاءاللہ. ناظرین, آپ نے سنا کہ حمزہ علی تاری نے کتنی پیاری بات کی. بالکل سب سے پہلی بات ہے جو حقوق العباد کو دیکھنا چاہیے. اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ دیکھیں کہ بہت سے غربا لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں, جو کسی کے آگے سوال تو نہیں کرتے, لیکن یقین کیجئے کہ ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل پہ بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے, اس کے لیے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ اپنے دائیں بائیں بالکل اپنے پاس دیکھیں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں. عید آنے سے پہلے اکثر ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے صدقہ فطر دینا ہے عید سے 1 یا 2 دن پہلے, تو پھر وہ مقصد مار جاتا ہے. ناظرین, صدقہ فطر آپ نے جب بھی دینا ہو تو کوشش کیجئے کہ رمضان سے پہلے دے دیں, لیکن اگر ابھی تک نہیں آپ نے دیا تو اپنے پاس جو غریب لوگ ہیں انہیں صدقہ فطر دیں, تاکہ وہ اچھی طرح سے روزے اپنے رکھ سکیں, افطاری کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ عید منا سکیں. ناظرین, بڑھتے ہیں اپنے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, حضرت علامہ مولانا محمد عمران ظہری صاحب کی طرف. ناظرین, انشاءاللہ ظہری صاحب سے ہم سوال بھی کریں گے, اور اچھا کیونکہ آج جو دن ہے بڑا پیارا دن ہے, اور آج ہمارا موضوع بھی ہے حضرت ختیجہ الکبریٰ. آپ کے شان مبارک میں انشاءاللہ ہم سوال کریں گے. تو قبلہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے پہنچ گئے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. کیسا لگا ہمارے پروگرام میں آپ کو آنا؟ بہت خوبصورتی نظر آئی ماشاءاللہ, بڑا حسن ہے. اللہ کریم آپ کی نسلوں کے اندر بھی یہ سلسلہ آباد و شاد فرمائے. آمین. قبلہ, میں چاہوں گا آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنی بڑی اچھی گفتگو سے آراستہ کریں, اور ہمارے ناظرین کیونکہ ہمارے باشعور ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں سنتے ہیں, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ انہیں اچھی اچھی باتیں بتائیں. تو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, آج بڑا بابرکت دن ہے, اس حوالے سے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کے فضائل اور مناقبت, اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم, آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سب سے پہلے میں قادری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا اور مجھے جو ہے مدعو کیا. اللہ کریم آپ کو برکات عطا فرمائے. میں مختصر لفظوں کے اندر سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں, وہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول ہیں, اور ان کا شرف اور کمال جب تک وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نکاح کے اندر رہی, میرے آقا کریم جانے جانا سید عالم امام الانبیاء خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی. یہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کا شان ہے. وہ اتنی وفادار خاتون ہیں, وہ اتنی باشعار خاتون ہیں, وہ مومنہ اول بھی ہیں, معلمہ اول بھی ہیں, سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے والی بھی ہیں. وہ حضور پر مال لٹانے والی بھی ہیں, وہ خود حضور پر لٹنے والی بھی ہیں.
सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और अल्लाह भी फरमाता है कि ए नबी, मेरा नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। वह अज़वाजु उम्महातुहुम, और नबी की जितनी भी अज़वाज हैं वो मोमिनों की रूहानी माँ हैं। और सैयदा खदीजतुल कुबरा ईमान वालों की, ज़िशान साकी साहब, ईमान वालों की मोमिना अव्वल हैं। मैं अपने मौजूद नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, बावर कराना चाहता हूँ, अगर किसी आम माँ का जिक्र करो वो बड़ी आला है, किसी गुनाहगार माँ का अगर जिक्र किया जाए तो मेरे आका करीम की हदीस है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ गुनाहगार हो, बेटे के लिए बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ खताकार हो, बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। माँ मुशरिमा हो, बेटे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन मैं आपको सलाम अकीदत पेश करता हूँ, आज हम किसी आम माँ का जिक्र नहीं कर रहे, हम सारे मोमिनों की रूहानी माँ का जिक्र सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र कर रहे हैं। और उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका एक लक़ब था ज़माना जाहिलियत में, जैसे हम स्कूल की किताबें पढ़ा करते थे, ताहिरा। ताहिरा आपका एक लक़ब था ज़माना जाहिलियत में, यानी जिसका माना है पाक, पाक और साफ। ऐसी ताहिरा थी ज़माना जाहिलियत में। मुझे तो यूं लगता है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रब को पता था कि ये ताहिरा बीवी है, ये साफ है, ये किरदार भी साफ है, सूरत भी, सीरत भी, सैयदा खदीजतुल कुबरा, इसलिए आपका लक़ब ताहिरा। और अल्लाह जानता था इस खातून के बतने नूर से मेरे पाक नबी की औलाद आगे चलेगी। क्या कहने, पाक औलाद आगे चलेगी। हसन हुसैन की नानी का नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा। और सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा साइमा सादिका सालिहा साबिरा शाकिरा जाकिरा मुस्लिमा मुमिना जाकिया मुज़क्किया आलिमा फाजिला मुहद्दिसा मुफस्सिरा सैयदा कायनात उम्मुल हसनैन सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी जान का नाम है सैयदा खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रिवायत के अंदर आता है कि एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे राह में इबादत करते थे, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा मेरे आका करीम जाना के लिए कुछ चीजें, कुछ सालन पका के, कुछ मशरूब खाने पीने की चीजें बर्तन में रख के ना हुजूर की खिदमत में पेश करने के लिए जा रही थी। उधर सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन नाजिल हो गए। उन्होंने बरगाह मुस्तफी के अंदर आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खदीजतुल कुबरा आपकी बारगाह के अंदर आ रही है और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आ रही है। जब वो आपकी बारगाह के अंदर आ लेना, या रसूलल्लाह, उसे मेरा भी सलाम कहना, रब का सलाम भी कहना। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसका मतलब ये बनता है जो मेरे पाक नबी की बारगाह के अंदर लंगर पेश किया करते हैं, उन्हें अल्लाह का सलाम आया करता है। आज भी जो मिलाद मुस्तफा सजाकर घरों के अंदर मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाकर और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र की महफिल सजाकर अपने घर के अंदर ये एहतमाम करता है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के अंदर लंगर तकसीम करता है, इसका मतलब ये है उस बंदे पे अर्श का खुदा भी खुश हो जाता है, मदीने वाला मुस्तफा भी खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान और सैयदा खदीजतुल कुबरा जनाब जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अल्लाह का सलाम भी कहना और मेरा भी सलाम कहना। सैयदा खदीजतुल कुबरा आए, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जिब्रील अमीन क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, सैयदा खदीजतुल कुबरा के लिए अल्लाह ने जन्नत के अंदर मोतियों का महल तैयार फरमाया, सुभान अल्लाह। जिसके अंदर कोई रंजो गम नहीं होगा, कोई अलम नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, वहां पर अमन ही अमन होगा, सुकून ही सुकून होगा। सैयदा खदीजतुल कुबरा आए, मेरे आका करीम ने ये सारी बात फरमा दी सैयदा खदीजतुल कुबरा से। तो अब सैयदा खदीजतुल कुबरा का आप इल्म देखिए, आप फरमा रही हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को तो मैं सलाम नहीं कह सकती क्योंकि सलाम एक दुआ है और अल्लाह दुआ से पाक है, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। वो दुआ लेता नहीं है, उसकी तरफ से दुआ है, वो दुआओं को कबूल करता है। सैयदा खदीजतुल कुबरा का आप इल्म मुलाहजा फरमाइए, आप फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को तो मैं सलाम नहीं कह सकती, उसकी तरफ से सलाम दिया है, अलबत्ता या रसूल अल्लाह, जिब्रील को मेरा भी सलाम कह देना। सुभान अल्लाह। किबला, इधर एक सवाल मेरे ज़हन में और आ रहा है, मैं चाहूंगा कि
کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رغبت نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوئی؟ جی یہ مختصر الفاظ کے اندر میں بیان کرنا چاہوں گا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی وفادار خاتون تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی زندگی کے اندر رہی آخری دم تک اس وقت تک میرے پاک نبی نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اور رغبت نکاح کے والے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان کا نکاح کا ویسے ارادہ تھا حضرت ورقہ بن نوفل سے, لیکن ایک مرتبہ وہ گھر کے اندر سوئی ان کو خواب آیا. خواب کیا تھا کہ آسمان کا چاند ان کے گھر کے اندر اتر آتا ہے, ان کی جھولی کے اندر آ جاتا ہے. صبح جب بیدار ہوئی محبت سے تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والے نے بتایا آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنو گی, ان کے نکاح کے اندر آپ آئیں گی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آپ آئیں گی, ان کی زوجہ بنے گی. ایک تو اس طرح اس روایت سے پھر اسی طرح ہوا. اور دوسرا ایک واقعہ جو وہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ چونکہ بہت بڑی تاجرہ تھی عرب کی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے تاجر تھے. نکاح سے قبل حضور جب تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ کی ڈیوٹی لگائی, کہا کہ میری تجارت کے لیے میرا بھی سامان لے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا. وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے گئے. ابھی تک نکاح نہیں ہوا, میرے آقا کریم نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا, بہت پہلے کی بات ہے. سیدہ پاک کا سامان لے کر حضور جب گئے میسرہ کی ڈیوٹی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے لگائی کہ آپ ان کو دیکھتے رہنا کہ یہ کیسے انسان ہیں, ان کے کردار کو دیکھنا, ان کی سیرت کو دیکھنا, ان کی صورت کو دیکھنا, ان کے قول کو دیکھنا, فعل کو دیکھنا, پھر آگے مجھے بتانا. میسرہ جو آپ کا غلام تھا وہ دیکھتا رہا. جب قافلہ چلا نا, اللہ اکبر کبیرہ, جب قافلہ چلتا ہے معزز ناظرین تو کیا دیکھا میسرہ نے, سارے قافلے والوں پر دھوپ ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہے, بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. میسرہ حیران ہو جاتا ہے, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں ہے. قافلہ آگے چلا, ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا, وہاں پر میرے آقا کریم جانے جانا سید الانبیاء, خطیب الانبیاء, امام الانبیاء, نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا. سامنے نستورہ نامی ایک راہب تھا, اس کی جب نگاہ پڑی اس نے کہا اس درخت کے نیچے کوئی عام بندہ آرام نہیں کر سکتا, میں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے اس درخت کے اندر وہی آرام کرے گا جو اللہ کا نبی ہوگا. سبحان اللہ. اس نے بلایا میسرہ کو, کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو قریب آیا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت دیکھی, پھر فدا ہو جاتا ہے, نثار ہو جاتا ہے. الغرض معزز ناظرین, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملک شام کے اندر, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال بیچا اور ڈبل نفع آیا. جب واپسی پہ مکہ مر زوران کے پاس پہنچے, میرے آقا کریم نے فرمایا میسرہ کو, میسرہ جاؤ اور اپنی مالکہ کو جا کر خبر دے دو اللہ نے تمہارے مال کے اندر نفع عطا فرمایا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جب یہ پیغام ملتا ہے, آپ اپنے گھر کی اوپر والی منزل میں جا کر دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور حضور پر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. بس یہ وہ باتیں تھیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر, دل کے اندر گھر کر گئی اور آپ کے دل کے اندر محبت نکاح پیدا ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نکاح کی طرف یہ سلسلہ بڑھا اور پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے آقا کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر آ جاتی ہیں, آپ کے عقد اور نکاح کے اندر آ جاتی ہیں. یہ شان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ, مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جزاک اللہ, ماشاءاللہ قبلہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں بتائیں اور میرے علم میں اور میرے ناظرین کے علم میں آپ نے بہت زیادہ اضافہ کیا. میں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں, آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. ناظرین میں بڑھوں گا اپنے ساتھی کمپیئر محمد حمزہ اطاری کی طرف. حمزہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ناظرین کو نثر میں کچھ سنائیں.
जी जी कादरी साहब, ज़रूर इंशाल्लाह आपको वो कलाम सुनाता हूँ जो अक्सर महफिल में पढ़ता हूँ कि दिल अकीदत के सजदों को बेताब है, दिल अकीदत के सजदों को बेताब है, या नबी आपका नक्शे पा चाहिए, मेरी आंखों को हसरत है दीदार की, आपका जलवाए हुस्न चाहिए। और हश्र में मुझसे पूछा खुदा ने अगर, ये बता ए गुनाहगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम, मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए, क्योंकि उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और क्या चाहिए, उन पे ईमान लाने के बाइस हुई कब्र में रोशनी और क्या चाहिए, उनकी मदरा सराही का रुतबा न पूछ, हासिबे बंदगी और क्या चाहिए, या नबी कह के दी जब सदा, बात बिगड़ी बनी और क्या चाहिए, और बाद मरने के तेरी लहद में रियाज, आ गए खुद नबी और क्या चाहिए, आ गए खुद नबी और क्या चाहिए। जी हमजा अली तारी साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे अगले मेहमान हाफिज मोहम्मद ज़ीशान ज़ाकी साहब से कोई सवाल करना चाहें और उनसे नात भी सुनेंगे इंशाल्लाह। जी जी ज़ीशान भाई, आपसे एक सवाल करता चलूँ कि ये माशाल्लाह आप नातखानी में आपका काफ़ी आगे तक आप आ चुकी हैं, आपको ये नातखानी का शौक कहाँ से पैदा हुआ, किस नातखान को आपने अपना आइडियल नातखान बनाया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शाया अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। माशाल्लाह, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ गौसिया नात कौंसिल की चेयरमैन मोहम्मद मकसूद अली कादरी साहब को, कि जिन्होंने माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह खूबसूरत रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में माशाल्लाह ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। और सीज़न 3 माशाल्लाह आपने ये तीसरा साल है और माशाल्लाह ट्रांसमिशन का आपने आगाज़ किया। अल्लाह पाक मज़ीद बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। और भाई हमजा अली तारी साहिब माशाल्लाह आप तशरीफ़ फरमा हैं, और क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इमरान हुसैनी ज़ई साहब आप भी तशरीफ़ फरमा है। आपने सवाल किया है कि नतखानी का शौक़ कहाँ से हुआ। ये नतखानी का शौक़ तो बचपन से ही था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी सना खान है, वालिद गिरामी भी सना खान है, और मेरा पूरा ख़ानदान ही हुजूर की नात पढ़ता है माशाल्लाह। तो उनको देख देख के सबसे पहले मुकाबला ही उसने किरात में आपकी मुकाबले में मैंने हिस्सा लिया था तिलावत कलाम पाक में, और मेरी वहाँ पर गालिबन तीसरी की चौथी पोजीशन आई थी। तो पहले तिलावत में मुकाबला लिया, उसके बाद नात में मुकाबला लिया, इस तरह मुकाबला लिया, और नातें सुनी सना खानों से, भाइयों से नातें सुनी, और माशाल्लाह सब दोस्तों से नातें सुन के मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं करिया जाके हुजूर की नात पेश करता हूँ माशाल्लाह। सही भाई, मैं चाहूँगा कि इख्तिताम की तरफ बढ़े, लेकिन इख्तिताम से पहले क्योंकि मेरे नाज़रीन जैसा कि हमारा किबला, हमारा जो एक नारा है ना, हमने यही बनाया हुआ है कि आओ ज़िक्र रसूल करते हैं। ज़रा मुहब्बत से आप भी सुबहान अल्लाह के नाज़रीन, आपने भी सुबहान अल्लाह कहना है, आओ ज़िक्र रसूल करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़िक्र रसूल आप हमारे नाज़रीन को सुनाएं। आला हज़रत का एक खूबसूरत कलाम है, पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो
جان تمہارے لیے. قادری صاحب بڑا خوبصورت شعر. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور آخری سے قبل سے اشارے سے چار، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھولے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذیشان بھائی بہت اعلیٰ، کلام بھی اعلیٰ اور لکھنے والے بھی اعلیٰ، خوبصورت. ناظرین آپ نے سنا حافظ ذیشان ذاکی صاحب کو. کلام سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا شرح افاق کلام آپ نے پڑھا. ناظرین اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر میری وہی بات جو اکثر میں آپ سے کرتا ہوں، ہمارا پروگرام میرا دل اور میری جان مدینے والے، یہ پروگرام ہمارا نہیں، یہ پروگرام آپ کا بھی ہے. ہمارے گھوسیا نعت کونسل یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن جب آئے تو اس کو کلک کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز اور اچھے اچھے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں. ناظرین آپ کا ہوسٹ محمد مقصود علی قادری اپنے معزز مہمانوں حضرت علامہ مولانا محمد عمران زیہی صاحب اور حافظ محمد ذیشان ذاکی صاحب آپ کے ساتھ، اور میرے ہوسٹ حافظ محمد حمزہ علی اتاری صاحب اور میری پوری ٹیم کی جانب سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے